بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے جو سبق کا موضوع ہے وہ ہے مد۔ تو عزیزان محترم، جیسے کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے حروف علت کی بحث میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ حروف علت میں جب تبدیلی آتی ہے دو قسم کی تبدیلی، تو ایک حروف مدہ بنتے ہیں اور دوسرا مد لین۔ تو حروف مدہ جو ہے یعنی یہ وہ حروف ہے کہ جس کو یعنی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی عام زبر والے حرف کی نسبت میں جو حرف مد ہے اس کی آواز تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ پھر انہی حروف مدہ میں کچھ مزید تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ان تبدیلیوں کی وجہ سے پھر وہ مد جو ہے وہ یعنی زیادہ ہوتا ہے، اس یعنی حرف مد کی جو آواز ہے اس میں مزید یعنی لمبائی آ جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کی وجہ سے جو ہے یہ تبدیلی آ جاتے ہیں۔ تو آئیں آج ہم بتا دیتے ہیں کہ یعنی وہ اسباب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان اسباب کے بارے میں ذکر کریں، چونکہ ہم نے یہ لفظ مد پڑھا ہے، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ مد آخر ہے کیا چیز۔ تو عزیزان محترم، مد کا مطلب ہے عربی میں یعنی کسی چیز کو کھینچ لینا، اس کو لمبا کرنا۔ جیسے ہم مثلا ایک غلے لیتے ہیں، اس میں ربڑ ہوتا ہے، تو ہم جب اس کو نشان لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کو پیچھے طرف کھینچتے ہیں، اس کو لمبا کرتے ہیں، تو اس عمل کو کیا کرتے ہیں؟ مد۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم چونکہ جب یہ اسباب جب آ جاتے ہیں حروف مدہ کے ساتھ، تو وہ اسباب جو ہے یہ وجہ بنتے ہیں اس عمل کا کہ ہم اس آواز کو مزید زیادہ کریں، اس کو بڑھائیں۔ تو لہٰذا اب اس کی تعریف یہ ہے کہ مد سے مراد یعنی لمبا کرنا، کھینچ لینا۔ ٹھیک ہے، یعنی حروف کی آواز، حرف مد کی آواز کو لمبا کرنا جو ہے اس کو مد کہتے ہیں۔ علامت مد جو ہے وہ عزیزان محترم یہ ہے مد کی علامت۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم اس نشان سے جا کے پہچانیں گے کہ یہ مد ہے۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ ہم یعنی حروف مدہ میں جا کے مزید ترمیم کرتے ہیں، اس کی آواز کو مزید لمبا کرتے ہیں؟ تو یہ تین اسباب ہیں جن کو اسباب مد کہتے ہیں۔ نمبر 1، حمزہ۔ سکون یعنی یہ علامت ہے حمزہ کی۔ یہ حمزہ جب بھی کسی حرف مد کے بعد آتا ہے تو اس حرف مد کی آواز میں مزید تبدیلی آ جاتی ہے، وہ مزید لمبا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سبب ہو گیا۔ دوسری سبب ہے، دوسری وجہ جو ہے وہ ہے سکون۔ یعنی یہ علامت سکون جو ہے یہ دوسری سبب ہے کہ یعنی حرف مد کے بعد یعنی اگر سکون آ گیا تو یہ جو ہے مد ہو جاتی ہے۔ تیسری سبب جو ہے وہ ہے شد۔ یعنی جب بھی حرف مد کے بعد والے حرف پر اگر یہ سکون آ گیا تو یہ سکون سبب بنتا ہے، وجہ بنتا ہے مد کا۔ تو یہ تین اسباب ہیں، ان کو اسباب مد کہا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی
حروف مدہ کے بعد یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے بعد والے حرف پر اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک بھی آ گیا تو وہاں پہ یعنی مد ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارا جو سبق تھا وہ یہاں تک یعنی اسباب تک، کہ یہ تین اسباب ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی ہم جو مد اصلی سے جو ہے وہ مد فرعی کی طرف یہ چلا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ یعنی جب حرف مد کی پر جب یہ تین اسباب داخل ہوتے ہیں تو ہر سبب کے داخل ہونے سے پھر جا کے ایک یعنی الگ قسم مد کی بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ یعنی کل کے سبق میں ان اقسام کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم بتائیں گے کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ بہت یعنی اہم ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج کا ہماری یہ جو سبق ہے یہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیں کہ کس طرح جو ہے مد اصلی سے مد فرعی کی طرح ہم جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ اسباب جب بھی حرف مد کی پر داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک نیا مد جو ہے نا یعنی اس سے ایک نئی یعنی جدید انداز میں وہ آ جاتے ہیں، اس کی ادائیگی میں تھوڑا سا مزید اضافہ ہو جاتا ہے، وہ مد لمبا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے تعریف میں بتایا کہ اگر حرف مد کے بعد اسباب مد میں سے کوئی سبب آ گیا تو اس کو مد کہتے ہیں۔ لہٰذا کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ یعنی مد فرعی یا اصل وہ مد کی جو قسمیں ہیں وہ کیا ہے، وہ کون کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کل بتائیں گے۔ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔